اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبلغ دعوت اسلامی شاہد عطاری سے تعزیت۔ ڈاکٹرز کی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضری، کیا کہنے ہیں امیر اہل سنت کے؟ 14 فروری مدنی مذاکرہ اجتماع کی تیاری، دادو باب الاسلام سنگھ کو اس مرتبہ ملا ہے موقع۔ 'گجرات چیمبر آف کامرس میں سنت و برا اجتماع، نگران صدیقی کابینات کے مدنی پھول۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں مبلغ دعوت اسلامی محمد شاہد عطاری سے ان کے والد کے انتقال پر تعزیت فرماتے ہوئے مدنی پھول دیے۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عرفی عنہ کی جانب سے مبلغ دعوت اسلامی محمد شاہد عطاری صلی اللہ الباری کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی یعفور رضا نے آپ کے والد محترم کے انتقال پر ملال کی خبر دی۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ شاہد بھائی کے مرحوم والد کو غریق رحمت فرما، رب کریم مرحوم کے تمام صغیر کبیر گناہ معاف فرما۔ یا اللہ مرحوم کو بے حساب مغفرت سے نواز دے، ان کی قبر بھی جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ قبر کی گھبراہٹ وحشت تنگی دور فرما، قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسا۔ یا اللہ محمد شاہد اور مرحوم کے جملہ لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہت کچھ لکھ کر لایا تھا کہنے کے لیے، فلسفی کی تعلیم بھی حاصل کی، مگر یہاں زبان ہے گویا گنگ، کہنا تھا ایک ماہر نفسیات کا جو گزشتہ دنوں ڈاکٹرز کے مدنی مذاکرے کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ کیا کہنے ہیں امیر اہل سنت کے؟ تاثرات سنیے ڈاکٹرز و دیگر اسلامی بھائیوں کے۔ میرا نام ڈاکٹر توقیر ہے، میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ بیسیکلی میں قصور سے بلانگ کرتا ہوں۔ قصور؟ جی بلے شاہ صاحب کی نگری سے بلانگ کرتا ہوں، ایک بہت ہی بلند ولی کی نگری سے، ایک انتہائی نکما شخص ہوں میں یہاں آیا تھا۔ میں جسٹ 2-3 لائنیں سر، اگر میں بدتمیز انسان ہوں، اگر میرے سے کوئی گستاخی ہو جائے، آپ علم کا ایک قسم کا سورج میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور میں اس کے سامنے کھڑا ہو کے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں یہاں پہ پتہ نہیں کتنے کوشچنز بنا کے لایا تھا، فلسفی پڑھتا رہا ہوں، بڑے کوشچنز بنا کے لایا، یہ پوچھوں گا، میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے سے کوئی کوشچن نہیں سر کیا جا رہا۔
سر میں ایک یہی بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو نفسا نفسی کا دور ہے کہ بچوں کی ماں بیٹیاں پیدا ہونے پہ کوئی درگور کر دیتا ہے، کوئی بیٹی پیدا ہونے پہ طلاق دے دیتا ہے، کوئی بچوں کو شہید کر دیتا ہے، کوئی اس علم کے شہنشاہ جس نے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا ہو اس کو تھریٹ دیتا ہے۔ اس دور میں بھی سر جو آپ کی خدمات ہیں اور جس طرح سے عقیدہ اہل سنت کو آپ لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں، میں سر گناہ گار بندہ ہوں، میں تو اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ آپ لوگوں کو ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھ۔ اور یہ ندیم بھائی مجھے کب سے کہہ رہے ہیں کہ آئے ہو مانگ لو، کچھ نہ کچھ مانگ لو۔ سر میری زندگی کا سب سے بڑا وسوسہ، میں وسوسوں میں گھرا ہوا ایک کنفیوز ترین انسان ہوں۔ مجھے صرف آپ میرے لیے 2 ہاتھ اٹھا کے میری اور میرے والدین کی بخشش کے لیے دعا کر دیں۔ میں ایک نیت کرتا ہوں سر، میں انشاءاللہ 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کروں گا سر انشاءاللہ، اور میں پوری کوشش کروں گا سر انشاءاللہ العزیز۔ میں 5 وقت کی ایک سلسلہ، وہ جس طرح کشف المحجوب میں داتا صاحب لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ڈفرینٹ تہیں ہیں، فلاسفی کا بھی ایک طریقہ ہے۔ میں سر میرا علم ناقص ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں سر، میں کیا بولوں، جب علم کا ایک شہنشاہ ہو سامنے اور ایک چراغ اس کے سامنے ہو، میں آج چراغ اپنا جو بجھا ہوا چراغ ہے ایک علم کے سورج کے سامنے لے کے کھڑا ہوں، ٹھیک ہے سر؟ اگر آپ پلیز دعا کر دیں تو میرے لیے بڑی سعادت مندی ہوئے گی۔ پیارے باپا جان، ابھی مدنی مذاکرہ میں آپ کے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول جو ہمیں ملے، تو جب آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو غریب لوگ ہیں اور جو خصوصاً سید زادے ہیں ان کا مفت علاج کر کے ان کی دعائیں لینی چاہیے، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ مجھے بات بہت میرے دل کو لگی، اور میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنا میرے سے ہوا میں انشاءاللہ ضرور کروں گا، غریبوں کے لیے ان کی دعائیں لوں گا، سید زادوں کی خاص طور پہ انشاءاللہ عز و جل۔ بس آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ ہم کمزور انسان ہیں، بہت کمزور، ہمارے ایمان بہت کمزور ہیں۔ آپ دعا فرما دیں ہمارے لیے اور ہمارے اہل و عیال کے لیے کہ ہمارا اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ ہو۔ ہماری سب سے بڑی خواہش یہی ہے، اور بس آپ دعا فرما دیں۔ بے شک وہ قابل رشک ہے وہ انسان جو اپنا ایمان سلامت لے جاتا ہے۔ ہم کمزور انسان ہیں باپا جان، کرم فرما دیجئے اور ہم پر خاص نظر کرم فرمائیے، ہم ایسے ہو جائیں کہ جیسے آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے زیر انتظام سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں، جس میں ایک تعداد میں گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی بھائیوں اور ذمہ داران نے شرکت فرمائی۔ اجتماع کے اختتام پر منہ مبارک کی زیارت سے اسلامی بھائیوں نے اپنے دلوں کو کیا روشن۔ الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذاكر
كوري جيران بذي سلام ما زدت دم عن جرام مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كاظمات أو مضى البرق في الظلماء من إظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پاک مروندی کابینہ شہر ہے دادو. اس بار 14 فروری کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرہ اجتماع بذریعہ اوبی وین کی تیاریاں ہیں جاری. اس حوالے سے نگران پاک امجدی کابینہ تو دیگر اسلامی بھائیوں نے شہر کے مختلف گراؤنڈز کا دورہ کیا، مختلف مقامات پہ مدنی مذاکرہ اجتماع کی دعوت پیش کی. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ. یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. اس میں ہے فیضان قرآن، اس میں فیضان حدیث. باب الاسلام سندھ پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد میں امیر اہل سنت کی ترغیب دینے پر ماہ عشق رسول میں درود شریف کی محفل کا انعقاد ہوا، جبکہ خوشاب پنجاب پاکستان میں فیضان جمال مصطفیٰ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا. فیضان جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. حسن و جمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. آقا کا امامہ مرحبا، آقا کا امامہ مرحبا. آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا. آقا کی زلفیں مرحبا، آقا کی زلفیں مرحبا. آقا کا جوبہ مرحبا، آقا کی چادر مرحبا. حضرت مولانا محمد ابو بکر رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ دنوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کا دورہ کیا. آپ نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں. دعوت اسلامی کی عالمی مدنی مرکز میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، دیکھ کر دل بہت خوش ہوا
اور خصوصی طور پہ جو مجلس مدینۃ العلمیہ کا وزٹ کروایا گیا، الحمدللہ ایسا کام کہیں پہ نظر نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور یہ جو کام کر رہے ہیں، جو کام ہو چکا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مزید کام کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے، اور جو کام چل رہا ہے اسے پایہ تکمیل تک پہنچے، یہ ہماری دعا ہے۔ الحمدللہ دارالحدیث دیکھ کے بھی بہت ہی دل خوش ہوا، ایسا دارالحدیث بھی کہیں پہ نظر نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام پہ اور یا رسول اللہ کہنے والا جو مسلک حق ہے، اس مسلک پہ قائم و دائم فرمائے۔ امیر اہل سنت جن کے زیر سایہ یہ سب چل رہا ہے، یہ سارے مدنی کام ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسلام پر، اہل سنت پر ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ پاک نعیمی کابینہ گجرات پنجاب پاکستان میں چیمبر آف کامرس میں سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران صدیقی کابینات نے بیان فرمایا اور بعد میں ملاقات کی، لنگر رسائل بھی تقسیم فرمائے۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ بہت خوشی ہوئی، ہمیشہ ہی آپ کا مدنی چینل دیکھتا ہوں، توجہ سے روز دیکھتے ہیں، ٹائم ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم بہت اچھا گزرتا ہے جس میں جو آپ کے مدنی چینل کے ساتھ گزرتا ہے۔ آج ہمارے چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں جو آپ کا پروگرام تھا، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ کوشش کرتا رہتا ہوں دعوت اسلامی کے ذریعے تمام جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ لاسٹ ہم پاپا جان آپ کے پاس بھی تشریف لائے تھے، گجرات سے جو قافلہ آیا تھا اس میں بھی شریک تھا، آپ سے بھی بات چیت کرنے کا موقع ملا اور دل منور ہوا۔ جس طرح لوگ یہاں پہ آتے ہیں دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ اور دن رات دگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ حضرت میاں محمود شاہ نقشبندی والی صورت علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پہ علماء کرام کے ہمراہ نگران کابینہ نے جوناگڑھ گجرات ہند میں حاضری کی سعادت حاصل کی، ایصال ثواب اور ان کے وسیلے سے دعا کی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہمارا مدنی قافلہ الحمدللہ علماء کرام اور مفتیان کرام پر مشتمل، جس میں الحمدللہ مفتی گلزار اشرف صاحب بھی ہیں، مفتی وقار احمد صاحب بھی ہیں، اور دیگر مساجد کے ائمہ کرام اور علماء کرام مدرسین حضرات ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اس مدنی قافلے میں تشریف لائے۔ الحمدللہ آج ہم سب مدنی قافلے والوں کی جوناگڑھ شہر میں حاضری ہے الحمدللہ، اور اس جوناگڑھ شہر میں الحمدللہ ایک بہت ہی پیارے بزرگ حضرت سیدنا والی سورت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا بہت بڑا دربار ہے الحمدللہ۔ آج ہم سب مدنی قافلے والے انشاءاللہ عز و جل اس مزار مبارک پر حاضری دیں گے۔ امیر اہل سنت، دعوت اسلامی اور مشائخ اہل سنت اور تمام عوام اہل سنت کے لیے انشاءاللہ عز و جل ان کے وسیلے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعائیں بھی کریں گے، ان کے فیوز و برکات حاصل کریں گے۔ گزشتہ دنوں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے تاجر اجتماع صدر باب المدینہ کراچی پاکستان میں سنتوں بھرا بیان فرمایا، اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن دیا۔ مجلس تاجران کی کوشش ملاحظہ کیجیے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیے، توکل کرنا سیکھیے۔ آج ہم دنیا والوں پر تو بھروسہ کرتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں، رب کے پاس نہیں جاتے، سب سے مانگتے ہیں، رب سے نہیں مانگتے۔ مشکل میں ہمیں بڑے بڑے لوگ تو یاد آتے ہیں، وہ کارساز، وہ مددگار، وہ رحمت کرنے والا، وہ بندوں کو ان کی ماں سے زیادہ چاہنے والا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ترجمہ کنز ایمان، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا۔ سنو،
میرا کام کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بچی کی شادی کا کیا ہوگا؟ ارے یہی سوچتے رہتے ہو، اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کہتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے کیسا انتظام کروائے گا؟ اللہ پر بھروسہ رکھے اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے۔ مسئلہ یہی ہے میرے پیچھے اسلامی بھائی، آپ بھروسہ کر کے تو دیکھو، یقین تو لاؤ اپنے اندر کہ اللہ میرا کارساز ہے، وہ میرا مددگار ہے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ پاک نقش بندی کابینہ کے شہر میرپور خاص بابلستان سندھ پاکستان میں مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت سالانہ تقسیم اسناد اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا، جبکہ منڈی بہاؤدین اور رحیم یار خان پنجاب پاکستان میں سرپرست اسلامیوں اور دیگر نے اس موقع پر مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ مدنی منع فضل رب سے حافظ قرآن بنے، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا۔ لی پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا۔ لی پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا۔ دعا ہے کہ جن لوگوں نے، جن بچوں نے اسناد حاصل کیے ہیں انہیں ان پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بہت خوشی ہے، میرے بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ میرا نواسا جو ہے اس نے بھی قرآن پاک حفظ کیا اور سند بھی ملی ہے۔ دعوت اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعوت اسلامی کو جن دگنی چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت ملی، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی برکتیں عطا فرمائے اور مدنی منع کو برکت عطا فرمائے۔ سنتوں پر استقامت دے پائے احمد رضا، یا الہی اس کو خود صاحب ایمان بنا، یا الہی اس کے دل میں اپنی الفت ڈال دے، یا الہی اس کے دل میں اپنی الفت ڈال دے۔ اپنا مستانہ بنا، دیوانہ جانا بنا، مرشد و استاد کا یا رب بنا اس کو مطیع، مرشد و استاد کا یا رب بنا اس کو مطیع، اور انہیں ماں باپ کا بھی تابع فرما بنا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہت سی سنتیں سیکھنے کو ملی، استاد اور والدین کا ادب، وقت کی بھی پابندی، اور قرآن پاک میرے دل میں اترا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ مجھے قرآن پاک جیسی نعمت سے نوازا۔ میں اللہ کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، میرا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے الحمدللہ، کہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت دی ہے۔ میں نے مدرسۃ المدینہ میں بہت علم دین سیکھا ہے، نمازیں بھی سیکھیں، کلمے سیکھے، وضو کا طریقہ بھی سیکھا، بہت ساری سنتیں سیکھی ہیں۔ اللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ کو آباد رکھے۔ ہم بہت خوش ہیں کہ میرے خاندان میں بھی حفظ ہو گیا۔ مجلس ڈاکٹرز و شعبہ تعلیم کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ سنتوں بھرے اجتماعات و مدنی حلقوں کے کچھ مناظر مختلف مقامات سے مجالس کی مدنی خبروں پہ ڈالتے ہیں ایک نظر۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی
سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے یا رسول اللہ تیرے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ہمیں بہت اچھی باتیں ملی ہے، ہمیں اسے اجتماع ہونے چاہیے جس میں اللہ اور رسول کی بات ہوتی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار۔ ڈاکٹر مجلس کے تحت ایک مدنی حلقہ لگا، ماشاءاللہ بہت زبردست رہا یہ، اور اس میں سب ہم ڈاکٹروں نے شرکت کی اور مدنی قافلے کی بھی نیت کی ہے۔ انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن مدنی قافلہ جائے گا یہاں سے، اللہ نے چاہ خدا میں سفر کرے گا۔ آش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ۔ نیت کرتا ہوں کہ ہم یہ مہینہ انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں منائیں گے۔ ہم جو ہے نا میں عشق مصطفیٰ منانے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا، گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا